اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ جو کچھ قوم لوط کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی بستیاں بھی الٹ ڈالی گئیں اور اس کو اور اس کے اہل کو نجات دی، اس میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے۔ اور اسی طرح وہ انکان اصحاب الایکہ، اصحاب الایکہ کہتے ہیں وہ جھنڈ جو درخت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں ایکہ۔ انہوں نے بھی ظلم کیا، پھر ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، پھر ہم نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ بھی ایک سیدھے راستے پر تھے، یعنی سب کو معلوم تھا کہ یہ ان کا قریہ ہے اور یہ ان کی جگہ ہے، لیکن اللہ کا ان پہ عذاب آ گیا۔ اب سمجھیں ان آیات مبارکہ میں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تعالی کافروں کو محض کافر ہونے کے بنا پہ سزا نہیں دیتے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، پیغمبر بھیج دیا، بتلا دیا کہ جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے نہ لے، فَمَن شَاءَ مِنكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ نظام خداوندی یہ ہے کہ عذاب، سزا، جزا یہ سب قیامت میں ہو۔ دنیا میں کافر کو اس بات کے کہ وہ کافر ہلاک کر دیا جائے، ایسا اللہ نہیں کرتے۔ صرف ان کافر قوموں کو برباد کیا جاتا ہے جو کفر کے ساتھ فسق و فجور میں بھی مبتلا ہو جائیں اور مجرم ہوں، فساد فی الارض کے مرتکب ہوں، ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ جیسے قوم عاد پہ آیا، ان کو بھی ناز تھا اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر۔ اسی طرح قوم ثمود پہ آیا، تو جب تک وہ قومیں کفر کے ساتھ جرم و فساد میں مبتلا نہیں ہوتی، عذاب نہیں آتا۔ اللہ تو ان کو بار بار مہلت دیتے ہیں کہ بچ جائیں عذاب سے، لیکن جب وہ گناہ بھی کریں اور ڈھٹائی بھی کریں، ایک تو ایمان نہ لے آئے اور پھر نبی کو بھی کہیں کہ نہیں یہ جادوگر ہے۔ جیسے کہ اب لوط کی قوم کی انتہا ہو گئی کہ جو وہ فاحشہ کرتے تھے، کوئی شرمندگی ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتا ہے، آدمی اپنے بزرگوں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتا، وہ نبی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ چونکہ ایک محاورہ ہے عرب کا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے پر جو مرضی ہے کرو۔ جب حیا ہی نہیں ہوگا تو کون روکے گا؟ تو یہ جرت کی انتہا ہے کہ گناہ کریں اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے جی آپ یہ لڑکے ہمارے حوالے کریں، اور اللہ کے نبی اتنے مجبور ہو جائیں کہ کہیں ہؤلاء بناتی۔ اب اس سے ایک بات سمجھیں کہ دشمن اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، کیا یہ 2 بیٹیاں سب کو دے دیتے کہ تم نعوذ باللہ ان کے ساتھ جو چاہو کرو؟ تو اس کے 2 جواب۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جو تمہارے گھروں میں بیویاں ہیں وہ بھی تو نبی کی بیٹی ہوتی ہے، تو تمہارے گھروں میں جو بیویاں ہیں وہ بھی میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ آدمی تنگ آ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، لڑکیاں میں دے سکتا ہوں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو دے دوں گا۔ یہاں تو ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری آیات میں ذکر ہے کہ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق،
وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. ہمیں لڑکیوں سے تو واسطہ ہی کوئی نہیں، ہمیں تو لڑکیوں کے ساتھ تعلق ہمیں تو پسند ہی نہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اچھا، اس قوم کے کیا گناہ تھے یاد رکھو. ایک گناہ تو یہی تھا نا کہ یہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، مجلس کے اندر ان کے جو بنے ہوئے تھے اور اس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے. اور تیسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ یہ سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے، اور جو بھی کوئی اجنبی وہاں سے گزرتا اگر لڑکا ہوتا پکڑ کے اس سے بھی بدفعلی کرتے زبردستی، اور اگر کوئی بوڑھا ہوتا تو اس کو کنکریاں مارتے، ذلیل کرتے، اس کا سامان چھین لیتے، ان کو بھگا دیتے. اور چوتھا گناہ ان کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ مرد ہو کر بھی عورتوں والا لباس پہنتے تھے اور عورتوں کی طرح ہی چلتے تھے، عورتوں کی طرح ناز انداز سے اٹھنا بیٹھنا چلنا. یہ بھی ان میں بیماری تھی. یہ ساری بیماریاں کٹھی ہو گئیں. اللہ پاک معاف کرے، میرے آقا کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت بھی ہر وہ گناہ کرے گی جو پہلی امتوں نے کیا. اگر پہلی امتوں میں سے کسی نے نعوذ باللہ ساس سے یا ماں سے زنا کیا، میری امت میں بھی ہوگا. کسی پہلی امتوں نے وضع غیر فطری کی ہے لڑکوں سے یا عورتوں سے، میری امت میں بھی یہ بلا آئے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا لعن اللہ المشبہین والمتشبہات، اللہ ان مردوں پر بھی لعنت کرے کہ مرد ہو کے عورتوں کے کپڑے پہنے، اور اللہ ان عورتوں پر بھی لعنت کرے کہ عورتیں ہو کر مردانہ کپڑے پہنے. اب ایمان سے خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، غور کرو، یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہمارے سامنے. لڑکیاں جین پہن کے، پینٹ پہن کے، شرٹ پہن کے، بال لڑکوں کی طرح بوائے کٹ کرا کے دن دناتی پھرتی ہیں، دعوت نظارہ دیتی ہیں. اور کتنے مرد ہیں دیکھیں، ان کا لباس جو ہے بالکل وہی رنگین کپڑے، ایسے کپڑے جو عورتیں پہنتی ہیں، اسی کے شرٹ ہیں، اسی کے قمیض ہیں. یعنی جو میرے آقا نے فرمایا بالکل حق ہے، ہمارے سامنے ہے. اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں سے، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے دوستوں کے تو بڑے فرما بردار اور وفادار ہوں گے، لیکن والدین کے منکر نافرمان ہوں گے. دیکھ لیں ہو رہا ہے کہ نہیں. دوستوں کے ساتھ تو بڑی قربانیاں ہیں، اور جی دوستی پالنی ہے نا، اگر دوستی جو ہے قربانی تو دینی پڑتی ہے. ماں باپ کے لیے کچھ نہیں. اب جب جرائم حد سے بڑھ جاتے ہیں، ہر چیز حدود سے نکل جاتی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اب اس میں دو باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، صیحہ کہتے ہیں ایک ایسی چیخ، ایسی آواز کہ اتنی زور سے نکلے کہ کان میں پردے پھٹ جائیں. سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے آواز دی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ان کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف لے کے پھر اوندا کیا، تو معنی یہ ہے کہ دونوں عذاب آئے. پہلے صیحہ کا عذاب آیا، اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے ان کی بستیوں کو اٹھا لیا. تو اللہ نے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے پر کے کنارے پر ساری بستیاں اٹھا لی اور آسمان تک لے گئے.
اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو گرا دے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا، یعنی یہ نہیں کہ ایک پتھر دو پتھر نہیں، بارش کر دی گئی پتھروں کی، ہم نے برسا دی پتھروں کی ان پر، اور وہ پتھر بھی من سجیل، بات کہتے ہیں سجیل کا معنی ہوتا ہے سنگ و گل، یعنی کسی مٹی کو پختہ کر کے آگ میں پکایا جائے تو وہ بات کہتے ہیں سجیل سجین سے ہے، جہنم کے پکے ہوئے پتھر تھے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَأَمْرُكَ، مجھے محمد مدنی تیری حیاتی کی قسم، تیری زندگی کی قسم، اور یہ قسم اللہ نے حضور کے بغیر کسی کے لیے نہیں کھائی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے آپ کے شہر کی بھی قسم کھائی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ نے فرمایا قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی جس میں آپ رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے آپ کے شہر کی قسم کھائی ہے، اسی طرح اللہ نے آپ کی عمر کی بھی قسم کھائی۔ مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے، یہ لوگ نشے میں پڑے ہیں، گناہوں کے اوندھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو رہنے دیں، ان پر بھی پھر عذاب آئے۔ کسی پیغمبر کی اللہ نے قسم نہیں کھائی، یہ شرف بھی صرف حضور محمد مصطفیٰ کو ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کسی، حالانکہ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا مجھے اپنے بچے کی قسم ہے، مجھے تیری زندگی کی قسم، تیری یہ شرک ہے، کفر ہے، لیکن اللہ کی مرضی جس چیز کی قسم کھائیں۔ مخلوق کے لیے بنا ہے کہ پہلے تو قسم نہ کھایا کرو، اگر کھانی پڑے تو واللہ باللہ تاللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ لیکن خالق کی مرضی ہے، وہ جو چاہے وہ کبھی ستاروں کی قسم کھائی ہے، کبھی رات کی کھائی ہے، کبھی دن کی کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی طور سینا کی کھائی ہے، کبھی زیتون اور انجیر کی کھائی ہے، تو اللہ کی تو مرضی ہے جو چاہے۔ تو اب جب عذاب آیا ان پہ برسات کر دی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، اور یہ ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے، اس کو بحر مردار بھی کہتے ہیں اور بحر میت بھی کہتے ہیں، اردن کے علاقے میں ہے۔ اور اس عذاب کا آج تک یہ اثر ہے کہ اس پانی میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اختصار سے ذکر کیا کہ اصحاب الایکہ جو تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے، ان نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا، اور وہ بھی بڑے راستے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا گناہ کیا تھا، وہ تول ماب میں کھوٹ کرتے تھے۔ جیسے قوم شعیب جو ہے، ان کو پیغمبر نے سمجھایا کہ لا تنقصوا المیکیال والمیزان، پیغمبر نے سمجھایا کہ اللہ کا حکم ہے اوفوا الکیل والمیزان، اللہ کا حکم ہے کہ ولا تخسروا فی المیزان، کیونکہ جب عدل قائم رہے گا تو دنیا آباد رہے گی۔ جس چیز میں عدل نہ رہے وہاں پھر آرام نہیں رہ سکتا۔ باپ بیٹوں میں اور بیٹیوں میں عدل نہ کرے، گھر جہنم بن جائے گا۔ بیٹوں کا حق کھا گیا، ایک کو دے دیا باقی کو نہ دیا، بیٹوں کو دے دیا بیٹیوں کو نہ دیا، دونوں کو دے دیا بیوی کو اس کا حق نہ دیا، تو گھر جہنم ہے۔ اور اگر وہ عدل کرے کہ سب کو اس کا حق دے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ان ظالموں سے بھی ہم نے انتقام لیا، ان کو بھی ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ قوم لوط کے بعد تھے، اسی لیے ایک دوسری جگہ آتا ہے وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، بھئی تم سے دور تو نہیں ہے نا، اس کو دیکھ کے تم برد پکڑ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس قصے کو بیان فرمایا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ واقعات جب گزر گئے، یعنی قرآن میں نام نہ ہوتا تو آج کوئی جانتا بھی نہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم عبرت پکڑیں
کہ بھئی اگر ہم نے بھی وہی عمل کیا جو پہلی قوموں نے کیا ہے تو پھر ہم پر بھی یہی عذاب آئے گا۔ اسی لیے ایک روایت مبارک میں ہے کہ جب کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں زنا عام ہو جائے، اللہ اپنی رحمت بارش کو روک دے، وہ برباد ہو جائے۔ اسی طرح ایک دفعہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب قومیں گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور گناہ عام ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ بی بی عائشہ نے پوچھا حضور اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں پھر عذاب؟ اور میں ہاں، اذا کثر فیکم الخبث، جب زنا اور فاحشہ عام ہو جائے سب کو عذاب پکڑ لیتا ہے، پھر قبر سے جب اٹھے گا تو اپنے عمل کے مطابق اٹھے گا۔ تو آج دیکھ لیں کون سا گناہ ہے، کون سی بے حیائی ہے، کون سی نافرمانی ہے کہ جو اس ملک میں اور حضور کی امت میں نہیں ہو رہی۔ یہودیوں کو تو لعنت بھیجو، ان کا کیا ہے، وہ تو ویسے ہی کافر ہے نا جی۔ یہود و نصارہ کو آپ لعنت بھیجے، ہندو ہیں، یہودی ہیں، کچھ ہیں، ان کا کیا، وہ تو کافر ہے۔ مسلمانوں میں دیکھیں کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے ایسے جرائم سر انجام دیے جا رہے ہیں کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال دعا کریں اللہ عالم اسلام پہ رحمت فرمائے اور اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور اللہ تبارک و تعالی جنت بھی ہمیں بغیر حساب کے عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حضور میرے آقا رحمت دو جہاں محبوب دو عالم نماز پڑھ رہے تھے، فارغ ہوئے ساتھ ایک بدو بیٹھا تھا، اس نے بھی نماز پڑھی، عربی تھا۔ نماز کے بعد نے دعا کی، اللہم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا ادخلنی الجنت مجانا۔ یا اللہ تو نے مجھے مفت پیدا کیا ہے، میرے پیسے تو نہیں لگے نا بھئی، اگر کوئی خرچہ بھی ہوا ہوگا تو ماں باپ کا ہوگا نا، اس کا تو نہیں ہونا۔ ورزقتنی مجانا، اور رزق کے لیے اہم چیز ہے پانی اور ہوا، وہ بھی آپ نے مجھے مفت دی، اب جنت بھی مفت دے تو رگڑا کیا لگواتے ہیں۔ حضور پاک بڑے خوش ہوئے اور میں دیکھو اس کے دل سے دعا نکلی۔ اصل دعا ہوتی ہی وہی ہے کہ جو دل سے نکلے وہ اثر کرتی ہے اور وہ دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ والوں کی دعائیں کیوں منظور ہوتی ہیں کہ ان کا دل ہر وقت ذکر میں ہے، فکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، نظر محفوظ ہے، قلب محفوظ ہے، فرج محفوظ ہے۔ جب پھر دعا کرتے ہیں تو خالی نہیں جاتا۔ لیکن ہم تو وہی دعا مانگیں جو حضور نے سکھلائی ہے کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، کہ اللہ ہمیں معافی بھی عطا فرما اور صحت بھی عطا فرما۔ واللہ اعلم۔